بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے اور میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو ایک عام سے محلے میں اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری زندگی سادہ ہے مگر حقیقت میں ہر دن کئی سوچوں اور فکروں کے ساتھ گزرتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، مریم اٹھ جاؤ، اسکول نہیں جانا کیا؟ میں آنکھیں ملتی ہوں اور تھوڑی دیر سوچتی ہوں کہ کاش آج چھٹی ہو جاتی تاکہ میں مزید کچھ دیر سو لیتی، مگر پھر ماں کی محبت بھری ڈانٹ سن کر جلدی سے اٹھ جاتی ہوں۔ کمرے کے کونے میں رکھا چھوٹا سا بیگ کھولتی ہوں، کتابوں کو ترتیب دیتی ہوں اور یونیفارم استری شدہ ہو یا نہیں یہ دیکھتی ہوں۔ کبھی کبھی ماں کہتی ہیں کہ کل رات بجلی چلی گئی تھی تو کپڑے ٹھیک سے استری نہیں ہو سکے، مگر پھر بھی تم صاف ستھرا پہن کر جاؤ، کیونکہ عزت ہمیشہ سادگی اور صفائی میں ہوتی ہے۔ میں آہستہ سے مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، اماں میں صاف ستھری لگ رہی ہوں نا؟ تو وہ کہتی ہیں، ہاں بیٹی تم بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر دل میں سوچتی ہوں کہ کیا کبھی ہمارے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ ہمیں بجلی کے جانے آنے اور استری کی فکر نہ ہو۔ پھر ناشتے کے وقت ابا بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابا ایک پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں اور اکثر پریشان سے لگتے ہیں، مگر ہمارے سامنے زیادہ بولتے نہیں۔ ماں کبھی کبھی ان سے پوچھتی ہیں کہ تنخواہ کب ملے گی اور کب تک کرایہ ادا ہو پائے گا، تو ابا بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا۔ میں کبھی ابا کے چہرے پر جھریاں دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ جھریاں ہمیشہ فکر کی وجہ سے آئی ہیں۔ پھر جلدی جلدی ناشتہ کرتی ہوں اور اسکول کے لیے نکل جاتی ہوں۔ اسکول کا راستہ زیادہ دور نہیں، مگر محلے کے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ہنستے بولتے پہنچ جاتے ہیں۔ اسکول میں میرا زیادہ وقت پڑھائی میں ہی گزر جاتا ہے۔ مجھے پڑھائی پسند ہے، مگر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر اچھی نوکری نہ ملی تو ابا کی ساری قربانیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس خیال سے میرا دل بھر آتا ہے۔ کلاس میں میری ایک دو سہیلیاں ہیں جو اچھے گھرانوں سے آتی ہیں، ان کے پاس اچھے بیگز اور مہنگی کاپیاں ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی مجھ سے کہتی ہیں، مریم تم بھی نیا بیگ کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ تو میں ہنستے ہوئے ٹال دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میرا بیگ ابھی بالکل ٹھیک ہے، مگر دل میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے والدین کے حالات بھی کچھ بہتر ہوتے تاکہ میں بھی ان جیسی چیزیں رکھ سکتی۔ اسکول سے واپسی پر جب گھر آتی ہوں تو سب سے پہلے ماں کے ساتھ کچن میں لگ جاتی ہوں۔ ماں کھانا پکا رہی ہوتی ہے، کبھی آلو قیمہ تو کبھی دال چاول۔ وہ کہتی ہیں، مریم پیاز کاٹ دو یا سالن ہلاؤ؟ میں خوشی خوشی کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں، بیٹی تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تم بہت سہارا ہو۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتی ہوں، مگر کبھی کبھی دل میں دکھ ہوتا ہے کہ ماں کو سہارا دینے والی میں ہی کیوں ہوں۔ میری تو بھی پڑھائی کا وقت ہے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ یہ میرا فرض بھی ہے، کیونکہ اگر میں ماں کا سہارا نہ بنوں گی تو وہ تھک جائیں گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں اور پھر شام کو ہوم ورک کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ اکثر چھوٹا بھائی شور مچاتا ہے کہ باجی میرے ساتھ کھیل لو، اور میں اس سے کہتی ہوں کہ ذرا سا ہوم ورک مکمل کرنے دو، پھر کھیلتے ہیں۔ وہ ضدی ہے مگر آخر میں مان جاتا ہے۔ کبھی کبھی اماں کہتی ہیں، مریم اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ زیادہ کھیل کود میں وقت نہ ضائع کرے ورنہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائے گا۔ تو میں اسے پیار سے سمجھاتی ہوں کہ اچھے بچے بنو اور پڑھائی کرو۔ شام کو اکثر بجلی چلی جاتی ہے اور میں موم بتی کی روشنی میں ہوم ورک کرتی ہوں۔ ابا اس وقت آ کر پوچھتے ہیں، بیٹی پڑھائی مکمل ہو رہی ہے نا؟ میں کہتی ہوں، جی ابا سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خواب ہمارے خواب ہیں، تم محنت کرو، اللہ ضرور کرم کرے گا۔ رات کا وقت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب چھت پر جا کر بیٹھتی ہوں تو آسمان کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میرا مستقبل کہاں ہے؟ کیا کبھی ہم بھی ایک اچھے گھر میں رہیں گے؟ کیا ابا کی نوکری بہتر ہو جائے گی؟ کیا میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے استاد بن جاؤں گی یا ڈاکٹر یا کچھ اور؟ میں یہ سب سوچتی ہوں اور کبھی کبھی دل میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے حالات بدل دے، ماں کو سکون دے، ابا کی پریشانیاں دور کر دے اور میرے بھائی کو کامیاب بنا دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر واپس آ کر ماں کے پاس بیٹھتی ہوں اور وہ کہتی ہیں، بیٹی نیند آ رہی ہے تو سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتی ہوں، اماں کیا ہم کبھی اچھے دن دیکھیں گے؟ تو وہ مسکرا کر کہتی ہے، ہاں بیٹی اللہ پر یقین رکھو، اچھے دن ضرور آئیں گے۔ میں کہتی ہوں، مگر کب اماں؟ اور وہ کہتی ہیں، بیٹی یہ سوال مت کرو، دعا کرو، صبر کرو، اللہ ضرور سن لے گا۔ اس گفتگو کے بعد میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں اور نیند آ جاتی ہے۔ میری زندگی کی کہانی یہی ہے،
پڑھائی، گھر کے کام، والدین کے فکر اور خواب جو میں روز سوچتی ہوں اور دل ہی دل میں مانگتی ہوں۔ میری سہیلیاں اکثر پوچھتی ہیں کہ مریم تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کہتی ہوں بس میں زیادہ بولنے والی نہیں ہوں، مگر اصل میں میرے دل میں اتنی ساری باتیں ہیں جنہیں بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کبھی کبھی جب اماں اور ابا میرے سامنے بیٹھ کر حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، کتنے سارے پیسے بجلی کا بل دینا ہے، اتنا کرایہ میں جائیں گے، اتنے بھائی کی فیس میں لگیں گے، تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش میں جلدی بڑی ہو جاؤں اور کوئی اچھی نوکری کر کے ابا کی مدد کر سکوں۔ ابا اکثر کہتے ہیں بیٹی تعلیم مکمل کرو، تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کہتی ہوں ابا میں پوری محنت کروں گی، آپ فکر نہ کریں، تو وہ مسکرا دیتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی فکر مجھے سب بتا دیتی ہے۔ یہ ہے میری روزمرہ کی زندگی، ایک مڈل کلاس گھر کی لڑکی کی زندگی، جس میں خواب ہیں، دعائیں ہیں، فکر ہے، محنت ہے اور محبت ہے جو سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ہمیشہ سکون سے نہیں گزرتا، کبھی کبھی اچانک ایسے لمحات آ جاتے ہیں جو دل کو ہلا دیتے ہیں اور میں خود بھی حیران رہ جاتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا اور میں اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اماں کی آواز آئی، بیٹی ابا کے ساتھ آؤ، مالک مکان آئے ہیں۔ میں فوراً دوڑ کر ڈائننگ روم میں گئی تو دیکھا کہ ابا مالک مکان کے ساتھ بات کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ مالک مکان نے سخت لہجے میں کہا، اب سے یہ کرایہ بڑھانا پڑے گا اور جو بھی رقم نہیں دے سکے گا وہ 1 ہفتے میں گھر خالی کر دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 ہفتے میں تو ہم اپنا پورا سالانہ بجٹ بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ ابا خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک کچھ نہ بولے۔ ماں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، جناب ہم سمجھتے ہیں لیکن اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ مالک مکان نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ابا اور ماں دونوں آنکھیں جھکا کر کھڑے تھے۔ میں دل ہی دل میں کانپ رہی تھی اور سانس رک گئی جیسے ہوا میں گھٹن ہو گئی ہو۔ ابا نے کہا، ہم دیکھیں گے بیٹی، تم اپنا ہوم ورک کرو، پڑھائی مکمل کرو، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان کے چہرے پر بڑی سنجیدگی دیکھی اور دل سے چاہا کہ میں بھی کچھ کر سکوں، مگر میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں اور میرے بس میں کچھ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی کتابیں کھولیں، مگر دل پڑھائی میں نہیں لگا۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ اگر ہم گھر چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے، نیا گھر کب ملے گا، بھائی کی فیس کیسے جمع ہوگی، کھانے پینے کا خرچ کیسے پورا ہوگا۔ ماں آ کر کمرے میں اور کہتی ہیں، بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے ان کی بات سن کر تھوڑا سکون محسوس کیا، مگر دل ہی دل میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اماں یہ سب کیسے ہوگا، ہمیں اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کہاں سے لانی ہے؟ ماں نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹی فکر نہ کرو، ہم سب مل کر حل نکالیں گے، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی پریشانی کیوں دیکھ رہی ہوں، کیا ہم واقعی اس امتحان سے نکل سکیں گے یا یہ سب ہمارے بس سے باہر ہے؟ اگلے دن میں اسکول گئی لیکن پڑھائی میں دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ ذہن میں مسلسل کرایہ اور مکان کی دھمکی کا خیال تھا۔ دوستوں نے پوچھا، مریم تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے ہلکی سی مسکان دی اور کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، لیکن دل اندر سے چھلنی ہو رہا تھا۔ کلاس میں پڑھاتے ہوئے استاد نے کہا، مریم ذرا دھیان دو، تم کچھ الجھی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے معافی مانگی اور اپنے نوٹ پر نظر ڈالتی رہی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر میں بڑی ہو جاؤں اور نوکری کرنے لگوں تو شاید والدین کی زندگی آسان ہو جائے، مگر ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب میں گھر واپس آئی تو دیکھا کہ ابا صوفے پر بیٹھے ہیں اور سر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ ماں کچن میں کھانا تیار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، ابا آپ کچھ کھائیں گے؟ وہ سر ہلکا کر کے مسکرا دیے، مگر آنکھوں میں پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ کر سکوں تو شاید ان کی فکر کم ہو جائے۔ میں نے کچن میں جا کر ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کیا اور کہا، اماں آج رات کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹی کچھ خاص نہیں، بس آلو کی ترکاری اور چاول، لیکن سب کو پسند آئے گا۔ میں نے خوشی خوشی کام کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات حل کر لیں تو شاید بڑے امتحان کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اگلے دن والدین شہر کے مختلف مکان مالک سے بات کرنے لگے کہ شاید کوئی نیا گھر مل جائے، مگر زیادہ تر مکان مہنگے تھے یا مالک مکان نے کوئی نہ کوئی شرط رکھ دی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، لیکن دل میں خود وہ پریشانی چھپی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم کرایہ جمع نہ کر پائیں تو واقعی ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا۔
اور یہ خیال میرے دل کو توڑ رہا تھا۔ رات کو میں چھت پر جا کر بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، ہمیں سکون دے، ہمیں کسی طرح بچا لے۔ میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی ہوا چل رہی ہے اور دل کو سکون مل رہا ہے، لیکن خوف ابھی دل سے نکلا نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی سہیلیوں سے بھی بات کی، لیکن ان کی مسائل میرے مسائل کے سامنے کچھ نہیں لگے۔ وہ کہتی ہیں، مریم، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا، بس تھوڑی پریشانی ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکیں کہ ہمارا گھر اور ہماری زندگی کس حد تک خطرے میں ہے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے گھر کے ہر کونے میں قدم رکھتے ہوئے ہر چیز کو غور سے دیکھا کہ کہیں کچھ بچت چھپی ہوئی ہو یا کچھ بچانے کا راستہ ملے۔ میں نے ابو سے کہا، ابا، کیا ہم کچھ کر کے کرایہ جمع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی، ہم کوشش کریں گے مگر یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، میں اپنا کچھ پیسے بچا کر دے دوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی، تمہاری نیت بہت اچھی ہے، مگر اتنی بڑی رقم میں تمہاری چھوٹی بچت بہت کم پڑے گی۔ مگر یہ سن کر بھی میں نے دل میں سوچا کہ کم سے کم کچھ مدد تو ہو جائے گی، اور یہ سوچ کر دل کو سکون ملا۔ رات کو جب میں نے بھائی کو سلاتے ہوئے کہا، بھائی، تم جلدی سو جاؤ تاکہ کل اسکول پر دھیان دے سکو، وہ مسکرا کر بولا، باجی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، بیٹا، بس بڑی فکر ہے، مگر تم فکر نہ کرو، ہم سب مل کر حل نکالیں گے۔ اگلے دن والدین دوبارہ مکان مالک سے ملنے گئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام میں زیادہ ہاتھ بٹانا ہے تاکہ تھوڑا سا دباؤ کم ہو جائے، اور دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے حقیقت میں زندگی کی سختی کو قریب سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ ہر چھوٹے چھوٹے فیصلے میں محنت اور صبر کی ضرورت ہے۔ یہ دن میری زندگی کے لیے ایک سبق تھا کہ پریشانی سے گھبرانا نہیں، بلکہ ہر لمحے کی ذمہ داری سمجھنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ میری آنکھوں میں نم آنسو تھے، مگر دل میں یہ امید بھی تھی کہ شاید اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے اور ہمارے لیے اچھے دن آئیں گے۔ یہی ہے میری زندگی کا ایک اور پہلا بڑا امتحان، جس میں نے حقیقتاً محسوس کیا کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے اور انسان کو ہر لمحے محنت اور حوصلے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے برداشت کی طاقت دے اور والدین کو سکون دے، ہمیں ایک ساتھ رکھ اور ہمیں کسی طرح اس پریشانی سے بچا دے۔ اس شام میں بازار گئی تھی تاکہ آٹا لے کر گھر واپس آ سکوں، کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹی، آج آٹا ختم ہو گیا ہے اور تھوڑا ضروری سامان بھی ہے، کھانے کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ میں نے سوچا آج جلدی گھر آ کر کھانا بنا دوں تاکہ ماں تھک کر بیٹھیں اور کچھ آسانی محسوس کریں۔ بازار کا راستہ لمبا نہیں تھا، مگر لوگ زیادہ تھے اور شور بہت تھا۔ میں اپنے بھیگتے ہوئے دل کے ساتھ بازار کی گلیوں میں چل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ابا کی پریشانی اور مالک مکان کی دھمکی نے میرا دل تھوڑا بوجھل کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خود کچھ کر سکوں تو شاید والدین کو سکون ملے، لیکن ایک 16 سالہ لڑکی ہونے کی وجہ سے میری طاقت محدود ہے۔ جیسے میں سوچوں، بس سوچوں اور دعا کروں، یہی میری مدد ہو سکتی ہے۔ جب میں آٹا خریدنے والی دکان پر پہنچی تو دکان کے باہر ایک نوجوان فقیر جیسا شخص کھڑا تھا، شال میں لپٹا ہوا اور آنکھوں میں خاص چمک تھی، مگر اس کی حالت کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تھیلے سے گرما گرم بھٹا خریدا، پھر دکان کے مالک سے آٹا خریدا، اور جیسے ہی باہر نکلی تو اس نوجوان نے آہستہ سے کہا، مجھے تھوڑا سا کچھ کھانے کو دو۔ میں رک کر اس کی طرف دیکھا تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کی آواز میں کوئی عجب سی مٹھاس اور سچائی تھی۔ میں نے کہا، غور سے کہا، گھور رہے ہو؟ میرے پاس صرف بھٹا ہے، یہی لے لو۔ تو اس نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو بھوکا بھی ہے مگر بات میں احترام ہے۔ میں نے اپنا بھٹا اس کے سامنے بڑھایا تو اس نے آہستہ سے کہا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میں کچھ لمحوں کے لیے جم سی گئی کیونکہ یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، آپ کیا مطلب ہے؟ وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ کسی طرح کا دعا یا جملہ ہے یا وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اپنا بھٹا وہاں چھوڑ کر آگے بڑھنا شروع کیا اور دل میں سوچا کہ آج کا دن واقعی عجیب ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے کسی اجنبی کی مدد کرنے پر ایسے غیر متوقع لفظ سنے ہوں۔ میں نے آٹا ہاتھ میں پکڑے ہوئے چند قدم چلتے ہوئے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اور جنہیں ہماری چھوٹی سی مدد سے خوشی مل سکتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ والدین کی پریشانیوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی مدد کی قدر بھی بڑی ہوتی ہے۔
اور یہ نوجوان شخص شاید اسی قدر کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے بازار کی گلیوں میں دھیما سا چلتی رہی اور دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس نوجوان کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہ بھی کسی مشکل میں ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ میں نے آٹا خریدا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا تاکہ جلدی گھر پہنچ کر ماں کو دے سکوں۔ میں نے راستے میں اپنے دماغ میں سوچا کہ اگر ہم سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تو زندگی کچھ آسان ہو سکتی ہے، اور شاید یہ نوجوان بھی اسی سوچ کا مظہر ہے۔ میں نے اپنی رفتار تھوڑی کم کر دی اور اس کی طرف دیکھا کہ وہ ابھی بھی شال میں لپٹا ہوا کھڑا ہے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاید کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر پھر سوچا نہیں، شاید یہ میرا خیال ہے، اور میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک فقیر آدمی ہے جو بھوکا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر آٹا ماں کو دیا اور کہا، اماں میں آٹا لے آئی ہوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا بیٹی، تم نے وقت پر لے آئے۔ گھر کا ماحول سکون محسوس کرنے لگا، مگر میرا دل ابھی بھی اس نوجوان کے جملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو، یہ جملہ کیوں کہا؟ کیا یہ کوئی پہلا اشارہ تھا جو میری زندگی میں آنے والا تھا؟ میں نے رات کو چھت پر جا کر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے سمجھ دے کہ یہ نوجوان کون تھا اور کیوں میرے دل کو ایسا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی کہانی اپنی سہیلیوں کو بتائی، مگر وہ ہنس کر کہتی ہیں، مریم تم پھر سے عجیب سوچ رہی ہو۔ مگر میں جانتی ہوں کہ وہ لمحہ واقعی کچھ خاص تھا۔ بازار کی گلیوں میں ایک چھوٹی سی مدد کرنے کے بعد جو میں نے اپنے دل میں دی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری روح کو چھو لیا ہو۔ میں نے اپنے دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملائے جو ہماری زندگی میں روشنی لے کر آئیں۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھایا اور دل کو سکون دیا، مگر دماغ میں وہ جملہ گھوم رہا تھا۔ ہر وقت سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان واقعی کون تھا اور کیوں اتنے آرام سے اور اتنی محبت سے یہ جملہ کہہ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب کسی بڑے مقصد کے لیے ہے اور ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں بڑے امتحان کا سامنا کر سکے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی ہمیشہ مدد کرنے والی بنوں گی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لمحے سے میری سوچ بدل گئی۔ زندگی کی اہمیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مطلب میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کر گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو سلاتے ہوئے کہا، بیٹا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا۔ یہ جملہ بھی دل میں رہ گیا کہ شاید یہ نوجوان صرف ایک نوجوان نہیں بلکہ کوئی پیغام لے کر آیا تھا جو میں نے ابھی سمجھنا باقی ہے۔ میں نے سوچا اور دل میں بار بار وہ جملہ دہرایا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ شاید واقعی زندگی میں ہر مشکل کے بعد ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور یہ نوجوان شاید اسے انعام کا ذریعہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ہمت اور صبر دے اور ہماری نیک نیتی کو قبول فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑی بن جائیں اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ یہی لمحہ میری زندگی کے لیے ایک سبق بن گیا۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا بھٹا دینے کا لمحہ کبھی کبھی سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اور میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ نوجوان میری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ سارا دن معمول کے مطابق گزرا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماں کہتی ہیں، بیٹی آج جلدی سو جاؤ، کل اسکول ہے۔ میں نے کہا، اماں ٹھیک ہے، اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی، مگر دل میں مسلسل وہ فقیر نوجوان گھوم رہا تھا جسے میں نے بازار میں بھٹا دیتے ہوئے دیکھا تھا اور جس نے کہا تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ واقعی وہ کیا کہہ رہا تھا۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا واقعی کچھ اور تھا؟ تھوڑی دیر بعد نیند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر خواب کی دنیا میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد روشنی ہے اور آسمان سے چمکتی ہوئی روشنیاں نیچے کی طرف اتر رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، یا شاید یہ آنکھیں کھلی نہیں تھیں، مگر میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی، جیسے حقیقت اور خواب کا فرق ختم ہو گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑی اور عالیشان بارات رکی ہے۔ گھوڑے، گاڑیاں اور سجی ہوئی روشنیوں کی قطاریں میرے دل کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے اور شاندار منظر کو دیکھ کر میرے پاؤں زمین پر جم گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر کر کمرے کے اندر دیکھا تو سب کچھ سادہ سا کمرہ تھا، جیسے پہلے تھا۔
مگر دل کا دھڑکنا تیز ہو گیا تھا۔ میں نے خود سے کہا، مریم یہ صرف خواب ہے، یہ سب محض خواب ہے۔ مگر پھر میں آہستہ آہستہ کھڑکی کے باہر کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان فقیر اب وہاں کھڑا تھا، مگر اس کی شکل بدل چکی تھی۔ وہ نہایت وجیح اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے شاہانہ اور سفید رنگ کے تھے، سر پر ٹوپی یا پگڑی تھی جس پر سنہری دھاگے کا کام کیا ہوا تھا۔ اس کے قدم ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی وہی نوجوان ہے جسے میں نے بازار میں بھٹا دیتے دیکھا تھا، یا یہ میرے خواب کی تخلیق ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ سب محض خیال ہے، مگر دل کا خوف اور تجسس دونوں بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گلی میں بارات کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور سب لوگ اس کے گرد جمع ہیں۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کھڑکی سے بیٹھ کر اسے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی اور پھر مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں اس کی نرم اور سنجیدہ لہجے کی آواز گونجی ہو، مریم خوفزدہ مت ہو۔ میں نے سوچا یہ میری آنکھوں کا اثر ہے، مگر پھر بھی اس کی آواز دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا، مریم سانس لو، یہ صرف خواب ہے۔ مگر دل کو یہ یقین نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے بارات کی تیاری کروا رہا ہے۔ سب کچھ منظم ہے، جیسے ہر کوئی جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو بہت عجیب ہے، میں نے کبھی اتنے شاندار اور منظم منظر کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور سب خاموش ہو گئے، اور پھر وہ آہستہ سے میرے کمرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جیسے جانتا ہو کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے؟ میں نے اپنی سانسیں روک رکھی تھیں، خوف بھی تھا، تجسس بھی، سب ایک ساتھ گھل مل کر میرے دل میں چھا گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ حقیقت میں ہو تو میں کیا کروں گی؟ اگر یہ صرف خواب ہے تو پھر کیوں دل کو یہ سکون مل رہا ہے اور اتنا خوف بھی ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ بارات کی گاڑیوں میں بیٹھ کر تیار ہونے لگا۔ لوگ خوش اور شادہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب بہت زیادہ شاندار اور غیر حقیقی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکی اور پھر کھولیں تو وہ اپنی میرے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا، تم وہی نوجوان ہو جسے میں نے بھٹا دیتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں؟ مگر وہ خاموش رہا اور پھر آہستہ سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب محض ایک خواب ہے، مگر دل کو سکون بھی دے رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ سب دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر میں نے دل میں خود سے کہا، مریم یہ لمحہ یاد رکھو، کیونکہ یہ شاید تمہاری زندگی کا ایک اہم موقع ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کا خوف اور تجسس دونوں مل کر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی سانسیں گہری کی اور دل ہی دل میں کہا، اگر یہ سب حقیقت میں نہیں ہے تو کم از کم خواب مجھے کچھ سکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بارات کے درمیان کھڑا ہے اور سب لوگ اس کے گرد خوشی خوشی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان واقعی کون ہے اور کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے لیے آیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ اگر یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں صحیح طور پر سمجھ سکوں، اور اگر یہ صرف خواب ہے تو کم از کم مجھے سبق سکھا کہ زندگی میں شاندار لمحے بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مگر دل کو یہ یقین آ رہا تھا کہ یہ لمحہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی اور سوچا کہ یہ نوجوان واقعی میرے لیے کچھ اہم ہے، اور پھر میں جاگ گئی۔ میں نے دل کی طرف ہاتھ رکھا اور کہا، یا اللہ یہ سب محض خواب تھا، مگر دل میں جو سکون اور حیرت کا احساس تھا وہ واقعی حقیقی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب حقیقت میں ہوتا تو میں کیا کرتی، اور دل ہی دل میں محسوس کیا کہ شاید یہ لمحہ میری زندگی کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کبھی خواب حقیقت سے زیادہ حقیقت لگتے ہیں۔ میں نے رات بھر اس لمحے کے بارے میں سوچا اور دل میں بار بار وہ تصویر دہرائی کہ کیسے فقیر نوجوان ایک بادشاہ نما دلہا بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وقار تھا، مسکراہٹ میں سکون تھا، اور وہ سب کی خوشی میں شامل تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ رہے گا، اور شاید مجھے زندگی میں آنے والے امتحانات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اور کہا، یا اللہ ہماری زندگی میں ایسے لمحات آئیں جو ہمیں خوشی اور سکون دے، اور ہمیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے۔ میں نے خود سے کہا، مریم یہ خواب تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، اور تمہیں یہ محسوس کروا رہا ہے
کہ زندگی میں کبھی کبھی حیرت انگیز اور غیر متوقع لمحات آتے ہیں جو دل و دماغ کو چھو لیتے ہیں، اور پھر میں نیند کی گہری تاریکی میں کھو گئی اور صبح جاگ کر دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ لمحہ محض خواب تھا، مگر اثر واقعی میری روح پر چھا گیا۔ میری زندگی کے ان دنوں میں جو معمولی پریشانیاں تھیں وہ اچانک ایک بڑے طوفان میں بدل گئیں۔ چند دن پہلے تک میں بس کرایہ، اسکول اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی فکر کرتی تھی، مگر اچانک والد کی نوکری چھوٹ گئی اور وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن بن گیا۔ میں صبح جیسے ہی جاگی تو دیکھا کہ والد کے چہرے پر اداسی اور مایوسی کے نشان واضح تھے۔ ماں بھی کچن میں کھڑی تھی، مگر ان کی آواز میں گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، ابا کیا ہوا؟ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور کہا، بیٹی آج کل دفتر میں کچھ مسائل چل رہے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ اب میں کام نہیں کر سکتا، مجھے نوکری سے نکالا جا چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر میں دل ہی دل میں کام گئی اور سوچا کہ ابا کی نوکری چھوٹ گئی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ بھائی کی فیس، کرایہ، کھانے پینے کا خرچ، سب ایک ساتھ دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں کپڑا پکڑے تھکی ہوئی کھڑی تھی اور آنکھوں میں فکر جھلک رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں ہم سب مل کر کچھ کر سکتے ہیں، میں ٹیوشن پڑھا دوں گی تاکہ کچھ آمدنی ہو جائے۔ ماں نے مجھے حیران اور تھوڑا خوش ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تم واقعی یہ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں اماں، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ ماں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی تم واقعی بڑی بیٹی ہو، تمہاری سوچ اور ہمت قابل تعریف ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں چھوٹی عمر میں بھی کچھ کر سکتی ہوں تو شاید والدین کا بوجھ کم ہو جائے۔ میں نے اگلے دن اسکول کے بعد اپنی سہیلیوں سے بات کی اور کہا مجھے ٹیوشن پڑھانے میں مدد چاہیے تاکہ گھر کی مدد ہو سکے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہیں، مریم تم واقعی بہادر ہو، مگر یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی فکر نہیں، بس اتنی آمدنی ہو جائے کہ کچھ خرچ پورا ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں کے آس پاس نظر میں کوئی بچے ہوں تو بتانا۔ پھر میں گھر آ گئی اور میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر منصوبہ بنایا کہ کون کون سے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، کون سا وقت بہتر رہے گا۔ میں نے نوٹ بک میں سب کچھ لکھنا شروع کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ چھوٹی سی کوشش ہمارے لیے بڑی مدد بن جائے گی۔ میں نے والد سے کہا، ابا میں اسکول کے بعد دوپہر میں بچوں کو پڑھاؤں گی تاکہ گھر کی مدد ہو جائے۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹی تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، مگر دل میں خوف بھی چھپا ہوا ہے کہ کہیں میری بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا، ابا فکر نہ کرو، میں خود سنبھال لوں گی اور ہر کام کو دھیان سے کروں گی۔ دن گزرتے گئے اور میں اسکول کے بعد دوپہر میں بچوں کو پڑھانے لگی۔ ابتدا میں تھوڑی دقت ہوئی کیونکہ میری عمر کم تھی اور بڑے بچوں کو پڑھانا مشکل لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری خود اعتمادی بڑھتی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں واقعی بڑی مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے گھر کے خرچ کے لیے جو کچھ ایڈوانس پیسے حاصل کیے، والدین نے اسے بڑی محبت سے قبول کیا اور کہا، بیٹی تم نے واقعی ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تم واقعی ہمت اور محبت سے بھری ہوئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کریں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مگر دل کا بوجھ ابھی بھی کم نہیں ہوا کیونکہ کرایہ اور بھائی کی فیس ابھی بھی باقی تھی۔ رات کو میں نے چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت دے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدامات کو کامیابی میں بدل دے۔ اگلے دن والد دوبارہ نوکری تلاش کرنے گئے، مگر زیادہ تر دفاتر نے کہا کہ ابھی کوئی خالی آسامی نہیں ہے۔ دل ہی دل میں سوچ کر دل ٹوٹ گیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ میں نے ماں کو کہا، اماں آپ بھی کہیں چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کی مدد کر سکتی ہیں۔ ماں نے ہلکی مسکان دی اور کہا، بیٹی تم واقعی بڑی سوچ رکھتی ہو اور تمہاری نیت صاف ہے۔ دن گزرتے گئے اور میں ٹیوشن کے لیے بچوں کے گھر جانے لگی اور ہر گھر میں میری بات، میرا انداز اور محبت سب کو بہت پسند آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ شخص تھوڑی سی محنت کرے تو بڑی مشکلات آسان ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی نے بھی دیکھا کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو وہ بھی اپنی پڑھائی میں محنت کرنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کچھ اللہ کی مدد اور والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ رات کو جب میں گھر واپس آئی تو والدین نے مجھ سے پوچھا، بیٹی آج کی کلاس کیسی رہی؟ میں نے کہا، بہت اچھی تھی اماں، بچے سب کچھ جلدی سمجھ رہے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا،
بیٹی تم واقعی اچھی بیٹی ہو اور ہمارے لیے سکون کا سبب بن رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سب مشکلات ہمیں مضبوط بنا رہی ہیں اور ہمیں زندگی کی اصل حقیقت دکھا رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ والدین کا ساتھ اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات اور کوششیں ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور کہا، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمت، صبر اور محبت دے تاکہ ہم سب مل کر ہر مشکل کا سامنا کر سکیں، ہر قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدامات کامیابی میں بدل جائیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ اور یہ دن میری زندگی کے لیے ایک سبق بن گیا کہ مشکلات کی شدت کے باوجود محنت، ہمت اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ ہمیں ہر دن ایسے ہمت عطا فرما کہ ہم سب مل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ہر دن کے لیے شکر گزار رہیں۔ اس دن میں معمول کے مطابق گھر کی فکروں میں کھوئی ہوئی جیسی گھر لوٹی تو اماں نے پانی رکھتے ہوئے کہا، مریم تم نے سنا ہے چند دن پہلے محلے میں ایک خاندان کرائے پر آیا ہے۔ سنا ہے ان کا ہر فرد خوش اخلاق اور شائستہ ہے۔ میں نے پہلی بار جب ان کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی مل کر۔ یہ نیا خاندان ہمارے محلے میں کرائے پر آیا ہے، شاید لوگ اچھے لگے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اماں امید ہے سب اچھا ہوگا اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دنوں میں ان کا مشاہدہ شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے، حارث نام ہے، اور وہ خاموش مگر انتہائی شائستہ لگتا ہے۔ اس کی باتیں کم ہوتی ہیں مگر انداز ایسا ہے کہ ہر کسی کے دل کو سکون ملے۔ اس کی موجودگی محلے میں ایک نئی خوشبو کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے اس خاندان کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم زندگی کی مشکلات میں کچھ سکون محسوس کر سکیں۔ دن گزرتے گئے اور میں اسکول کے بعد گھر واپس آئی تو والد اور ماں کرائے کے بارے میں فکر مند تھے۔ مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا تھا اور والد ابھی بھی رقم جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مشکل واقعی بڑی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طرح اس سے نمٹنا ہوگا۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب والد مالک مکان کے سامنے جا کر کرائے کے لیے وقت مانگ رہے تھے، میں نے چھت پر سے دیکھا کہ حارث بھی باہر کھڑا تھا۔ گلی میں شور تھا۔ مالک مکان بول رہا تھا، جلدی کرایہ دو ورنہ گھر کو خالی کرو۔ حارث خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پرسکون اور شائستہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ شاید آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ والد سر جھکائے مالک مکان کے سامنے کھڑے تھے اور ہر لمحہ ان کی اداسی اور پریشانی واضح تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لمحہ واقعی نازک ہے۔ اچانک حارث آگے بڑھا اور بڑے آرام اور اعتماد سے بولا، چچا یہ رقم میں دے دیتا ہوں، آپ آرام سے واپس کر دینا۔ میں والد کے چہرے حیرت اور شرمندگی بھر گئی۔ ماں نے ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا اور کہا، بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ حارث نے ہلکی سی مسکان دی اور کہا، یہ محض مدد ہے، کوئی احسان نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دیکھا کہ والدین کی آنکھوں میں حیرت اور سکون کی ملی جلی کیفیت تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور میں نے سوچا کہ واقعی اللہ ہمیں اس نوجوان کے ذریعے سکون دے رہا ہے۔ والد نے شرمندگی سے کہا، حارث بیٹا تم نے ہماری بڑی مشکل حل کر دی، میں تمہاری بڑی تعریف کرتا ہوں۔ مگر حارث نے بس سر ہلا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ سب کو سکون ملے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان واقعی الگ ہے۔ اس کی موجودگی اور مدد نے میرے دل کو سکون دیا۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ محلے میں ایک نیا خوشبو چھا گئی اور ہر شخص جو حارث کے ساتھ ملتا ہے اس کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ میں نے والدین سے کہا، اماں ابا حارث واقعی ایک الگ انسان ہے، اس کی مدد نے ہمیں بڑی پریشانی سے نکالا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی ہاں بیٹی یہ نوجوان واقعی اچھا ہے اور ہماری زندگی میں سکون لے آیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہر شخص تھوڑی سی مدد کرے تو بڑی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے حارث کو زیادہ قریب سے دیکھنا شروع کیا مگر اس نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموش مگر موجود رہتا، کسی مشکل لمحے میں سامنے آتا اور پھر چپکے سے چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ نوجوان ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ دن کے اختتام پر میں نے چھت پر بیٹھ کر ستاروں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ نوجوان واقعی ہمارے لیے برکت لے کر آیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں بھی اس کی موجودگی ہمیں سکون اور مدد دیتی رہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کسی طرح اس نوجوان کے لیے اپنی نیک نیتی اور مدد کے جذبے کو بڑھاؤں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بنیں۔ اگلے دن میں اسکول گئی اور ہر لمحہ میں دل ہی دل میں حارث کی شائستگی،
سکون بھری شخصیت اور مدد کا خیال کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ واقعی اللہ کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ایسے لوگ ہمارے راستے میں آتے ہیں جو ہمیں مشکلات سے نکالنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی اور کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان واقعی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ دوستیں ہنسی اور کہنے لگیں، مریم تم پھر سے اپنے خیالات میں کھو گئی ہو۔ مگر میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ نوجوان صرف ایک انسان نہیں بلکہ ہماری زندگی میں آنے والا خیر کا پیغمبر ہے۔ میں نے رات کو والدین کے ساتھ کھانا کھایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہر مشکل کے بعد کوئی سکون دینے والا لمحہ آئے تو زندگی واقعی خوبصورت بن جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ حارث کی موجودگی نے ہماری زندگی میں روشنی پیدا کی ہے، اور میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے کی توفیق دے جو ہماری زندگی میں سکون اور مدد لے کر آئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ والدین کی خوشی اور سکون سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ہر دن حارث کی مدد اور شائستگی کو یاد رکھا اور دل میں سوچا کہ یہ نوجوان واقعی ہماری زندگی میں خاص مقام رکھتا ہے، اور شاید مستقبل میں بھی اس کی موجودگی ہمارے لیے برکت کا سبب بنے۔ میں نے رات بھر سوچا اور دل میں بار بار وہ لمحہ دہرایا جب حارث نے والد کی بڑی پریشانیاں آسان کر دی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں خوشی اور سکون بھرا ہوا تھا۔ میں نے خود سے کہا، مریم یہ نوجوان واقعی ایک نعمت ہے، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کی چھوٹی مدد بڑی مشکلات آسان کر سکتی ہے، اور ہر لمحہ انسان کی نیت، ہمت اور محبت کا امتحان بھی ہے۔ میں اس وقت اپنے میٹرک کے امتحانات دے رہی تھی۔ ہر دن پڑھائی اور تیاری میں گزرتا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ امتحانات ختم ہونے کے بعد بس گھر میں بیٹھوں گی۔ والد کے پاس اتنی رقم نہیں کہ فی الحال کالج کی فیس ادا ہو سکے، اور کچھ دن اپنے لیے وقت بھی نکالوں گی۔ مگر زندگی ہمیشہ اسی طرح نہیں چلتی جیسا ہم سوچتے ہیں۔ چند ہفتے بعد ایک دن اماں نے کہا، بیٹی حارث کی والدہ آ رہی ہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اماں اچھا، مگر میرے دل میں حیرت تھی کہ ایسا کیوں اور کیوں؟ آج کل لوگ اتنی جلدی ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ محلے کی رسم ہے کہ نئے لوگ آتے ہیں تو بات چیت ہو جاتی ہے۔ مگر جب حارث کی والدہ ہمارے گھر آئیں تو سب کچھ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں مہربانی اور سنجیدگی تھی۔ ماں نے کہا، حارث کی والدہ ہم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کامتے ہوئے کہا، یا اللہ کیا بات ہوگی؟ مگر ان کا انداز ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک خواب جیسا ہے، اور میں بس ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ رشتے کی بات ہے تو یہ سب واقعی بہت جلدی ہو رہا ہے۔ حارث کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں بس ایک اچھی اخلاق والی لڑکی چاہیے تھی، اور ہمیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے خواب اور حقیقت مل کر ایک عجیب سا منظر بنا رہے ہیں۔ ماں نے حیران ہو کر کہا، بہن آپ واقعی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے؟ حارث کی والدہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں، ہمیں صرف اچھی اخلاق، نیک نیتی اور محبت کرنے والی بہو چاہیے۔ ہمیں جہیز یا دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ زیادہ تعلیم، نہ زیادہ دولت، بس میرے والدین اور ہم سب کی محبت اور محنت تھی۔ مگر یہ سب کچھ دل اور نیت سے متعلق تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ حارث واقعی ایک الگ انسان ہے، اور اس کے خاندان کی سوچ بھی الگ ہے۔ یہ سب میرے لیے ایک حیرت انگیز لمحہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر واقعی یہ رشتہ میرے لیے آیا ہے تو یہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی امتحان اور موقع ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، حارث کی خاموشی اور شرافت ہمیشہ میرے دل کے قریب رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی کوئی مشکل لمحہ آیا وہ خاموشی سے مدد کے لیے سامنے آیا اور پھر چپکے سے چلا گیا۔ اس کے الفاظ کم تھے مگر عمل بہت بڑے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی انسانیت، نیت اور اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ حارث نے ہماری مدد کی اور اب یہ سب رشتے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب ایک خواب اور حقیقت کا ملا جلا منظر ہے، اور شاید میرے دل کی حقیقت بھی یہی ہے کہ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو نیک، شائستہ اور خالص نیت کا مالک ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ میرے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی اچھے لوگ ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے دل کی دھڑکن اور سکون کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے یہ فیصلہ خود کرنا ہے
کہ کیا میں اپنے دل کی سنوں یا صرف ذہنی سوچ سے کام لوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ حارث کی خاموشی اور محبت بھرا انداز واقعی میرے دل کو چھو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں ہوتی ہوں، اس کا چہرہ اور سکون بھری آنکھیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے ہمت ملتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب حقیقت ہے اور میں اپنے دل کی سنوں یا نہیں، یہ سب میرے لیے ایک الجھن ہے۔ میں نے رات کو چھت پر بیٹھ کر ستاروں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ خالہ سے ہم نے کچھ وقت طلب کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں کس طرح حارث کی موجودگی اور نیک نیتی کو سمجھوں اور اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلہ کروں۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی انسان کی نیت اور اخلاق سب سے بڑی دولت ہے اور یہی مجھے متاثر کر رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ رشتہ حقیقت میں ہو اور حارث واقعی وہ نوجوان ہے جس نے ہمارے لیے سکون اور مدد دی، تو مجھے اپنے دل کی سننا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب خواب جیسا محسوس ہو رہا ہے اور میرے دل میں آہستہ آہستہ حارث کی موجودگی، خاموشی اور شرافت گھر کرنے لگی۔ ایک عجیب سا سکون دل میں پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے ہمارے راستے میں بھیجا ہے تاکہ ہمیں مشکلات میں سکون اور مدد دے اور ہمارے دل کی ہمت بڑھائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ لمحے ہمیں کچھ سکھاتے ہیں۔ اگر میں دل کی سنوں اور اچھی اخلاق، نیت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاروں تو شاید یہ رشتہ ہماری زندگی میں سکون اور خوشی کا باعث بنے گا۔ واقعی حارث ایک الگ انسان ہے۔ اس کی خاموشی اور شرافت میرے دل میں گھر کر رہی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں بھی اس کا اثر ہماری زندگی میں مثبت رہے۔ ان دنوں میں جو خواب اور حقیقت کے ملے جلے لمحے تھے وہ سب کچھ بدلتے جا رہے تھے۔ شادی کی تقریبات قریب آ رہی تھیں اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیسے یہ سب اتنی آسانی سے ممکن ہوا۔ حارث کی خاموش شرافت، والدین کی محبت اور ہماری محنت نے سب کچھ ممکن بنایا۔ ایک رات میں جلدی سو گئی مگر خوابوں کی دنیا نے مجھے پھر بلا لیا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہی فقیر جسے میں نے بازار میں کھانا دیا تھا اب شاہانہ لباس میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی ہے۔ وہ بولا، مریم اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا، حقیقت؟ آپ کون ہیں؟ واقعی وہ مسکرا کر بولا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں جن ذات ہوں، مگر تمہاری اخلاق، نیک نیتی اور سچائی نے مجھے انسانوں میں باندھ دیا۔ میں نے دل ہی دل میں کانپتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولا، ہاں مریم، تم نے جس خلوص، محبت اور ہمدردی کے ساتھ سب کا خیال رکھا، اسی نے مجھے انسانوں کی طرح محسوس کرنے پر مجبور کیا، اور تمہاری موجودگی، تمہاری نیت نے مجھے تمہارے قریب کر دیا۔ میں حارث کی شکل میں دنیا میں آیا ہوں۔ تم غور کرنا، حارث اور میری آنکھیں بالکل ایک جیسی ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میں جو معمولی لڑکی تھی جو محلے، اسکول اور گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھر گئی، میں کیسے اس جادوئی حقیقت کا حصہ بن گئی۔ لیکن میں نے خواب میں محسوس کیا کہ دل کی پاکیزگی اور نیت کی قوت واقعی کسی بھی عجیب حقیقت کو ممکن بنا سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ واقعی یہ سب تیرے کرم اور امتحان کا حصہ ہے۔ خواب ختم ہونے کے بعد میں جاگ کر لمبے وقت تک بستر پر بیٹھی رہی۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ چاہے حارث انسان ہو یا جن ذات، اس نے مشکل وقت میں ہمارے خاندان کا ساتھ دیا، والدین کی عزت کی، میری چھوٹی چھوٹی محنت کو اہم سمجھا اور دل میں ایک احترام بھرا جو میں نے کسی انسان میں محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ محبت کا پہلا احساس ہے اور میں نے پہلی بار دل میں یہ محسوس کیا کہ شاید میں واقعی حارث کو چاہنے لگی ہوں۔ مگر یہ محبت، خوف، حیرت اور سکون کا عجیب ملا جلا جذبہ تھی۔ دن گزرتے گئے اور شادی کی تقریبات جاری رہیں۔ ہر کوئی خوش اور پرجوش تھا۔ والدین کے چہرے پر سکون اور مسکان تھی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے اتنی آسانی سے ممکن ہوا۔ آخرکار نکاح کا دن آیا اور میں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ آج میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ حارث بھی تیار تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکان تھی جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ نکاح کی تقریب میں سب حیران تھے کہ یہ رشتہ اتنی آسانی سے کیسے طے ہو گیا، کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، مگر دل کی آواز مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ کی رحمت اور حارث کی نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد حارث نے مجھے الگ سے بلا کر کہا، مریم میں نے تمہیں اپنی حقیقت بتائی تھی، پھر بھی تم نے دل سے قبول کیا، یہی اصل امتحان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں انسان سمجھ کر چاہا تھا
جنزات جان کر اور بھی زیادہ اعتبار ہوا۔ اس لمحے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واقعی انسان کی نیت، اخلاق اور محبت سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سب حقیقت میں مجھے زندگی بھر یاد رہے گا کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو، یہ لمحہ اور یہ رشتہ سب کچھ درست کر سکتا ہے، کیونکہ دل کی سچائی اور نیت کی پاکیزگی کسی بھی جادوئی حقیقت کو معمول کی زندگی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ شاید یہی وقت تھا جب میں نے پہلی بار دل سے کسی سے محبت محسوس کی، محبت جو خوف اور حیرت کے ساتھ تھی، مگر اس کے ساتھ سکون بھی تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔